رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ پورا گھر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، مگر ایک کمرہ ایسا تھا جہاں نیند صرف ایک بہانہ تھی۔ وہ کمرہ عائشہ کا تھا۔ ہلکی سانسوں کی آواز۔ عائشہ ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن پچھلے چند ہفتوں سے اس کے ساتھ کچھ غیر معمولی ہو رہا تھا۔ ہر رات بالکل ایک ہی وقت پر وہ ایک ہی خواب دیکھتی تھی۔ خواب کی شروعات ہلکی گونج خواب جیسی آواز۔ وہ خود کو ایک سنسان جگہ پر کھڑی پاتی، چاروں طرف دھند، اور دور ایک پرانا سا دروازہ، اور اس دروازے کے سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوتی، لمبے سیاہ بال، سفید لباس، اور آنکھیں ایسی کہ جیسے اندھیرے میں بھی چمک رہی ہوں۔ وہ لڑکی ہمیشہ مسکراتی اور آہستہ سے کہتی، تم آ گئی۔ پہلی ملاقات شروع میں عائشہ ڈر گئی تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کا خوف تجسس میں بدلنے لگا۔ وہ لڑکی اس سے باتیں کرتی، اسے اپنی دنیا کے قصے سناتی، ایسی دنیا جو انسانوں کی نہیں تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ عائشہ کو وہ سب اچھا لگنے لگا۔ حقیقت میں تبدیلی، ہلکی دل کی دھڑکن کی آواز۔ ایک دن عائشہ نے آئینے میں خود کو دیکھا اور چونک گئی۔ اس کے ہاتھ پر ایک نشان تھا، بالکل ویسا جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ گھبرا گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرگوشیاں۔ رات کو جب وہ سوئی تو خواب میں وہ لڑکی قریب آئی اور اس کے کان میں سرگوشی کی، میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں ہر وقت۔ سرگوشی کی آواز۔ عائشہ کی آنکھ کھل گئی، لیکن کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس باقی تھا۔ محبت اجال۔ دن گزرتے گئے۔ اب عائشہ کو اس لڑکی کا انتظار رہتا۔ وہ سونے کے لیے بے چین رہتی، کیونکہ صرف خواب میں وہ اس سے مل سکتی تھی۔ ایک رات وہ لڑکی اس کے بہت قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ خطرے کی شروعات۔ اگلے دن عائشہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، کھانا چھوڑ دیا، لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیا، لیکن ایک چیز بڑھ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ۔ جب وہ سوتی تھی، خواب کا دروازہ اب خواب بدل گیا تھا۔ وہ دروازہ جو پہلے دور ہوتا تھا اب بالکل قریب تھا، اور وہ لڑکی دروازے کے اندر کھڑی تھی۔ بس ایک قدم اور پھر ہم ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ آخری رات۔ تیز دھڑکن۔ اس رات بارش ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی۔ عائشہ نے آنکھیں بند کیں اور خواب میں داخل ہو گئی۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ لڑکی نے ہاتھ بڑھایا، آ جاؤ۔ واپسی کا راستہ بند۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر صرف اندھیرا تھا۔ حقیقت۔ اگلی صبح گھر والے اسے جگانے آئے۔ عائشہ اٹھو، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ڈاکٹر نے کہا وہ کوما میں ہے۔ آخری راز۔ ہلکی خوفناک ہنسی۔ لیکن اگر تم اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے تو تمہیں ایک عجیب سی بات نظر آتی۔ وہ مسکرا رہی تھی، جیسے وہ کہیں اور جا چکی ہو۔ آخری لائن۔ سرگوشی بہت آہستہ، اور ہر رات کسی نہ کسی کو خواب آتا ہے، ایک لڑکی کا جو کہتی ہے تم آ گئی۔ ختم۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ پورا گھر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، مگر ایک کمرہ ایسا تھا جہاں نیند
صرف ایک بہانہ تھی۔ وہ کمرہ عائشہ کا تھا۔ ہلکی سانسوں کی آواز۔ عائشہ ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن پچھلے چند ہفتوں سے اس کے ساتھ کچھ غیر معمولی ہو رہا تھا۔ ہر رات بالکل ایک ہی وقت پر وہ ایک ہی خواب دیکھتی تھی۔ خواب کی شروعات ہلکی گونج خواب جیسی آواز۔ وہ خود کو ایک سنسان جگہ پر کھڑی پاتی، چاروں طرف دھند، اور دور ایک پرانا سا دروازہ، اور اس دروازے کے سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوتی، لمبے سیاہ بال، سفید لباس، اور آنکھیں ایسی کہ جیسے اندھیرے میں بھی چمک رہی ہوں۔ وہ لڑکی ہمیشہ مسکراتی اور آہستہ سے کہتی، تم آ گئی۔ پہلی ملاقات شروع میں عائشہ ڈر گئی تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کا خوف تجسس میں بدلنے لگا۔ وہ لڑکی اس سے باتیں کرتی، اسے اپنی دنیا کے قصے سناتی، ایسی دنیا جو انسانوں کی نہیں تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ عائشہ کو وہ سب اچھا لگنے لگا۔ حقیقت میں تبدیلی، ہلکی دل کی دھڑکن کی آواز۔ ایک دن عائشہ نے آئینے میں خود کو دیکھا اور چونک گئی۔ اس کے ہاتھ پر ایک نشان تھا، بالکل ویسا جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ گھبرا گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرگوشیاں۔ رات کو جب وہ سوئی تو خواب میں وہ لڑکی قریب آئی اور اس کے کان میں سرگوشی کی، میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں ہر وقت۔ سرگوشی کی آواز۔ عائشہ کی آنکھ کھل گئی، لیکن کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس باقی تھا۔ محبت اجال۔ دن گزرتے گئے۔ اب عائشہ کو اس لڑکی کا انتظار رہتا۔ وہ سونے کے لیے بے چین رہتی، کیونکہ صرف خواب میں وہ اس سے مل سکتی تھی۔ ایک رات وہ لڑکی اس کے بہت قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ خطرے کی شروعات۔ اگلے دن عائشہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، کھانا چھوڑ دیا، لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیا، لیکن ایک چیز بڑھ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ۔ جب وہ سوتی تھی، خواب کا دروازہ اب خواب بدل گیا تھا۔ وہ دروازہ جو پہلے دور ہوتا تھا اب بالکل قریب تھا، اور وہ لڑکی دروازے کے اندر کھڑی تھی۔ بس ایک قدم اور پھر ہم ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ آخری رات۔ تیز دھڑکن۔ اس رات بارش ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی۔ عائشہ نے آنکھیں بند کیں اور خواب میں داخل ہو گئی۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ لڑکی نے ہاتھ بڑھایا، آ جاؤ۔ واپسی کا راستہ بند۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر صرف اندھیرا تھا۔ حقیقت۔ اگلی صبح گھر والے اسے جگانے آئے۔ عائشہ اٹھو، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ڈاکٹر نے کہا وہ کوما میں ہے۔ آخری راز۔ ہلکی خوفناک ہنسی۔ لیکن اگر تم اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے تو تمہیں ایک عجیب سی بات نظر آتی۔ وہ مسکرا رہی تھی، جیسے وہ کہیں اور جا چکی ہو۔ آخری لائن۔ سرگوشی بہت آہستہ، اور ہر رات کسی نہ کسی کو خواب آتا ہے، ایک لڑکی کا جو کہتی ہے تم آ گئی۔ ختم۔